السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ اور بھئی اگر آپ میرے چینل پر آج نئے ہیں نا اور آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب، اور باتیں پسند آ جائیں نا تو لائک اور کمنٹس بھی کر دیجئے گا۔ بات کروں گی آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی، کہ جب ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جہاں میں تھے، ان کا دور تھا، تو وہ بستی تھی جہاں سب مل جل کر رہتے اور ایک دوسرے کا خیال کرتے، لیکن وہاں پر ایک شخص ایسا تھا جو بہت بدتمیز تھا، بدمعاش تھا، بدمعاشی کرتا، کسی کی ایک نہیں سنتا، نہ اللہ کی نہ اللہ کے رسول کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بھی کوئی بات نہیں مانتا تھا وہ، اور بہت لوگوں کو تنگ کرتا، پریشان کرتا۔ بستی والوں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس پہ تو بس ایک ہی بات سوار تھی کہ بس جو ہوں نا وہ میں ہوں۔ اس کے اندر ایک میں آ گئی، لوگوں کو تنگ کرنے میں اسے مزہ آتا تھا، لوگ جو تھے اس سے عاجز ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ تو بستی والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اس بدمعاش کو نا بستی سے باہر نکال دیں، کیونکہ یہ تو سب کو ستا رہا ہے، عاجز کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ لہٰذا فیصلہ یہی ہوا کہ شخص کو بستی سے نکال دو اور یہ جائے اور جا کر جنگل میں اکیلے زندگی بسر کرے۔ وہ شخص کیونکہ بہت زیادہ ڈھیٹ تھا، کسی کی بات نہیں مانتا تھا، تو اس نے سوچا میں ان سے کیوں معافی تلافی کروں، یا میں ان سے کیوں کہوں کہ بھئی میں نہیں جاؤں گا، فیصلہ اگر یہی ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ اس نے تھوڑا بہت جو اس کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا، بستر تھا، وہ لیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں جا کے رہنے لگا۔ اب ظاہر ہے کتنے دن کھانا چلتا اس کا، کتنے دن پانی چلتا، کتنے دن وہ ساز و سامان چلتا جو وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ اتنا کم کھانا کھاتا کہ ایک وقت کھاتا اور ایک وقت خاموشی سے گزارا کر لیتا، لیکن پھر بھی ایسا ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ کھانا ختم ہو گیا، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان، فاقوں کی نوبت آ گئی۔ جب وہ فاقوں کی نوبت آئی نا، بھوک پیاس سے برا حال ہوا، تو ظاہر بات ہے کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اب کرے تو کیا کرے، کھانا پانی سب ختم، سوائے اس کے کہ وہ چاروں طرف اس امید سے دیکھتا کہ شاید کوئی آئے اور آ کر میری مدد کر دے، لیکن کوئی آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کا۔ اب دھیرے دھیرے وہ وقت آیا کہ اس کو خود بھی موت کی آہٹ محسوس ہونے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ میرے موت کا وقت آ گیا، کیونکہ میں نے کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں، بیمار ہوں۔ ظاہر ہے جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو پھر بیماری بھی اس کو گھیر لیتی ہے، نہ دوا ہے نہ کھانا ہے، تو ظاہر ہے موت ہی موت ہے نا۔ آنکھیں بند کر لیں، سوچنے لگا اب کیا کروں کیا کروں کیا کروں، چاروں طرف سے پریشان تھا، بے بس تھا، نا امید تھا۔ اچھا تھا تو اللہ کا بندہ نا۔ جب کوئی بھی انسان کتنا بھی گناہ گار ہو اور جب چاروں طرف سے مایوس ہوتا ہے نا، جب چاروں طرف وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا کوئی ہے نہیں، اب میری مدد کرنے والا کوئی ہے نہیں، تو وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک ہے میرا اپنا، جب پکاروں گا، جب میری پکار سن لے گا، جب معافی مانگوں گا وہ مجھے معاف کر دے گا۔ اس کے دل میں بھی یہی آس تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھا دیے، کہا اے میرے رب، اب کوئی کسر نہیں کہ میں تیرے پاس آنے والا ہوں، نہ جانے میرا کیا حشر ہو۔ وہاں آ کر زاروں قطار رونے لگا، آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ بس اسے یہ پریشانی تھی، دنیا کی پریشانی تو بھول گیا، اس کو یہ پتا تھا کہ بس اب میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں، جانے والا ہوں، موت عنقریب ہے، سانس اٹک اٹک کے آ رہی ہے، ہاتھ پیروں کی جان نکل چکی ہے۔ لہٰذا وہ بہت اچھی طرح ہر مسلمان موت کو سمجھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے اس نے فریاد کی نا، گڑ گڑانے لگا، رونے لگا اور اپنے رب کو پکارنے لگا، بس اسی دوران اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ جیسے ہی وہ مرا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ جنگل میں جاؤ، تمام بستی میں یہ اعلان کر دو کہ میرا ایک دوست تھا، میرا ایک پیارا بندہ تھا، آج وہ جو ہے نا انتقال کر چکا ہے، تو بستی میں جو لوگ بھی اس کا نماز جنازہ پڑھائیں گے نا، میں سب کی مغفرت کر دوں گا، سب کو معاف کر دوں گا، سب کو اپنی رحمت میں لے لوں گا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان ساری بستی میں کر دیا۔ بستی کے لوگ بھاگے کہ کون ہے اللہ کا ولی، کون ہے اللہ کا دوست جس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوڑے گئے جنگل کے، جا کر دیکھیں
ہم اس کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ ہر شخص آگے آگے تھا کہ ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، پوری بستی جانتی تھی اور یہ مانتی تھی کہ وہ پیارے نبی ہیں اللہ کے۔ جب وہاں گئے نا تو لاش کو جب سیدھا کیا، وہ بیچارہ مرا تھا تو اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لوگوں نے جا کے اس کو جب سیدھا کیا تو ایک دوسرے کی شکل بڑی حیرت سے تکنے لگے اور بڑے غصے سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھے عجیب نظروں سے سب نے، اور کہا موسیٰ تم تو کہتے تھے اللہ کا دوست ہے جو مر گیا ہے، اور جو اس کا نماز جنازہ پڑھائے گا اس کی بخشش ہو جائے گی، یہ کیا؟ یہ تو وہ بدماش ہے جسے ہم نے مار مار کے نکالا تھا، یہ تو وہ بدماش ہے جس کا ہم نام لینا پسند نہیں کرتے، یہ تو وہ شخص ہے جس کی ہم شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ موسیٰ اس کا جنازہ پڑھانے سے ہماری مغفرت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہیں تو کیا کہیں، جواب دیں تو کیا جواب دیں؟ اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں مخاطب ہوئے کہ میرے رب لوگ کیا کہتے ہیں تو سب جانتا ہے، سب سن رہا ہے، اے میرے رب بتا ان کو کیا جواب دوں، ان سے کیا کہوں کہ یہ وہی بدماش شخص ہے، یہ وہی نافرمان شخص ہے جس کو ہم نے نکال دیا تھا مار مار کے۔ اب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تو لوگوں کا دل ہی نہیں مان رہا، لوگ تیار ہی نہیں ہیں۔ تو میرے رب نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ ٹھیک کہتے ہیں لوگوں نے جو دیکھا نا، لوگوں نے وہ کہا، اور اے موسیٰ میں نے تو کہا ہے کہ جو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا میں اس سے معاف کر دوں گا، جو مجھ سے آخری وقت میں بھی اگر محبت کر لینا تو میں اس کی محبت کا جواب محبت سے دوں گا۔ موسیٰ تم نہیں جانتے کہ یہ شخص اب مجھے کتنا پیارا ہے، اس شخص کی مجھے وہ ادا پسند آ گئی کہ جب اس نے صرف مجھے اپنا سمجھا، یہ سمجھ گیا کہ اب میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں۔ تو جس نے مجھے اپنا سمجھا، جس نے مجھ سے پیار سے محبت سے گڑ گڑا کر رو کر سچے دل سے معافی مانگی، موسیٰ میں اسے کیسے معاف نہ کر دوں؟ ہے تو میرے ہی بندہ، بہک گیا تھا، بگڑ گیا تھا، راستہ بھول گیا تھا، اب صحیح اور سچے راستے پر آ گیا، تو میں کیوں نہ اپنی رحمت کی چادر میں سے ڈھانپ لوں؟ کہہ دو لوگوں سے کہ میں نے اسے معاف کیا، اور ایسا معاف کیا ہے کہ جو بھی نماز جنازہ پڑھائے گا اس کی مغفرت ہے۔ بتاؤ لوگوں کو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو بتایا تو ہر شخص رو رہا تھا، رب کی محبت میں، رب کی چاہت میں، رب کی عقیدت میں۔ تو میرا رب ایسا رب ہے کہ کتنا بھی کوئی گناہ گار ہونا، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں، اور جب وہ سچے دل سے میرے رب کو پکارتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کر دیتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے۔ میرا رب وہ رب ہے کہ بندہ ایک دفعہ پکارے نا، صرف ایک دفعہ، تو میرا رب اس سے اپنی محبت، چاہت، عقیدت جو وہ دکھاتا ہے اس کا جواب ایسا دیتا ہے جو کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، کیونکہ آخری وقت، آخری ٹائم تو ہمارا وہی سہارا ہوتا ہے، اب بھی سہارا ہے، جب بھی سہارا ہے، دنیا کا بھی سہارا ہے، دین کا بھی سہارا ہے۔ آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملوں گی، اسی طرح آپ کو سچے واقعات سناتی اور آپ سے باتیں کرتی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔